الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں خلاق ارض و سماوات نے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے تذکرہ فرمایا، اور روزوں کا ایک خاص مقصد اس آیت بینہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو احباب دی وقار، اس آیت مقدسہ میں خلاق ارض و سماوات نے خصوصیت کے ساتھ مومنوں کو خطاب فرمایا اور مومنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کسی دوسرے کا تذکرہ نہیں کیا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، صرف مومنوں کے لیے رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو بندہ مومن ہے اس کے لیے فرمایا کہ روزے فرض کر دیے گئے، اور ساتھ آسانی کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے۔ پہلی قوموں پر بھی مختلف انداز سے روزے فرض تھے۔ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، تمام پر مختلف انداز سے روزے تھے۔ کوئی ایام بیض کے یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے، کوئی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ افطار فرماتے تھے۔ تو اس انداز سے مختلف طرح سے مختلف قومیں اور مختلف امتیں روزے رکھتی رہیں، تو رب تعالیٰ نے مومنوں کو بھی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے، یعنی جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے وہ روزہ نبھا سکتے تھے، تو گویا کہ آسانی کے لیے تنبیہ فرمائی کہ تم بھی روزہ نبھا سکتے ہو۔ اور ایک اس میں یہ بھی اشتیاق دلانا مقصود ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی بات کر دی جائے کہ تم سے پہلے بھی فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے، تو پھر بندہ اور زیادہ اچھے انداز سے ذوق اور شوق سے کام کرتا ہے تاکہ میں اس سے پہلے نمبر پہ آ جاؤں، میں اس سے زیادہ اچھے انداز سے یہ کام کر سکوں۔ تو رب تعالیٰ نے اس بات کا گویا کہ اظہار کرتے ہوئے کہ ہر بندہ اہتمام کے ساتھ روزے رکھے، یہ تنبیہ فرمائی تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، یعنی انہوں نے روزے رکھے لہذا تم بھی روزے رکھو۔ اب جب اس طرح سے حکم دیا جائے گا تو بندہ شوق کے ساتھ روزہ رکھے گا تاکہ میرا روزہ ان لوگوں کے روزوں سے زیادہ عظمت و شان والا ہو جائے، میرا ثواب ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے۔ پھر آگے نبی علیہ السلام کی اس کے حوالے سے بڑی احادیث ہیں، مفسرین کرام نے بھی اسے اس آیت کی تفسیر میں بیان کی، اور بہت سی احادیث کی کتب کے اندر بہت سی احادیث ہیں جو روزے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ
آپ اسے روایت فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو فرمایا رب تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا انعام کہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ جہنم سے 70 سال کی مسافت دور ہو جائے، تو جو 30 روزے رکھے وہ کتنا دور ہوگا جہنم سے۔ اور پھر یہ جو بیان کیا یہ نفلی روزوں کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر باب الصوم میں نہیں ہے، کتاب الجہاد کے اندر بھی ہے اور دیگر مقامات پہ ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں پہ نفلی روزے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک نفل روزہ رکھے تو وہ جہنم سے 70 سال کی مسافت دور ہو جائے، تو جو ماہ رمضان کا روزہ رکھے وہ جہنم سے کتنا دور ہو جائے۔ اور پھر اس کی مزید تنبیہ کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی بیماری کے اور بغیر کسی عذر کے ویسے ہی چھوڑ دیا تو پھر فرمایا وہ تمام دہر یعنی تمام زندگی بھی روزے رکھتا رہ جائے تو وہ اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، ایک روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو اس نے رمضان شریف کا بغیر کسی عذر کے چھوڑ۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، رب تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی، برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، تو ہم ضرور اس کے روزے رکھیں، جس قدر ہو سکتا ہے اہتمام کے ساتھ رکھیں۔ اور پھر آگے آیت کے اگلے حصے میں روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو پتہ چلا روزہ ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو تقوی کے درجے پہ فائز فرما دیتا ہے، اور جو بندہ تقوی کے درجے پہ فائز ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ عظمت و شان والا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم سب میں سے زیادہ عزت و تکریم والا وہ بندہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو روزہ ایسی چیز ہے جو بندے کو تقوی کی دولت عطا فرماتا ہے، اور تقوی کی وجہ سے بندہ اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عظمت و شان والا بن جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عظمت و شان والا بن جائے تو پھر تو وہ بندہ دنیا و آخرت میں یقیناً کامیاب ہو جائے۔ پھر احباب دی وقار روزے کے کچھ مقاصد مفسرین کرام نے بیان فرمائے۔ صاحب تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ آپ نے بھی کافی مقاصد یہاں پہ بیان فرمائے، روزہ کے رموز و اسرار کے حوالے سے، مقاصد کے حوالے سے 2-3 احباب کے ذوق کے لیے میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ بیان فرمایا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ کھانے پینے اور شہوانی لذات میں کمی کرتا ہے، یعنی جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے جب وہ کھانے پینے میں کمی کرے گا تو اس کی جو نفسانی خواہشات ہے، شہوت ہے، اس کے اندر بھی کمی آئے گی۔ اور فرمایا روزے کی وجہ سے بندے کے اندر جو حیوانی قوت ہے یہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور جو روحانی قوت ہے وہ اور زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے۔ تو روزہ بندے کی روحانی قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کی وجہ سے بندے کے دل کے اندر مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، تھوڑی سی پریشانی آئی تو ڈگمگا گئے، پریشان ہو گئے۔ تو روزہ ایسی چیز ہے
کہ جس کی وجہ سے بندے کو مشکلات پہ اور مصیبتوں پہ صبر کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، پھر بڑی سے بڑی مشکل اور مصیبت بھی اس پہ آ جائے، بندہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس مشکل کو آسان کر لیتا ہے، اس مشکل کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب بندہ خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس بندے کو پھر دوسروں کی پیاس اور بھوک کا احساس ہوتا ہے، اس کے دلوں کے اندر غریبوں اور محتاجوں کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا، میں مزے سے 3 وقت کا کھانا کھا کے سوتا ہوں، صرف 1 وقت کا کھانا چھوڑنا پڑا تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے میری کیا کیفیت ہوئی، تو وہ لوگ جنہیں کئی دن کھانا میسر ہی نہیں آتا ان کی کیا کنڈیشن بنتی ہوگی۔ تو اس کی وجہ سے بندے کے دل کے اندر غریبوں، محتاجوں اور ناداروں کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر بندہ اللہ کی راہ میں ان کی مدد کرتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے۔ جس قدر زیادہ عمدہ غذا کھائی ہو اور جس قدر زیادہ غذا کھائی ہو، اسی قدر نفسانی خواہشات بڑھتی ہیں اور بندے کا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس قدر بندے کو بھوک اور پیاس محسوس ہو، بدن میں نقاہت اور کمزوری محسوس ہو، اسی قدر بندے کا میلان رب تعالیٰ کی عبادت کی طرف زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی بڑی کمال درجے کی بیان کی، بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا ذہن کام نہیں کرتا، ہمارے بچے ذہین نہیں ہیں، تو اس کا بھی وظیفہ یہاں پہ بیان فرمایا کہ بھوکا رہنے سے بندے کا ذہن تیز ہوتا اور بندے کی بصیرت کام کرتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہو جاتی ہے، اس کی بصیرت اور سوچ تیز ہو جاتی ہے جس قدر بندے کے پیٹ کے اندر بھوک محسوس ہو۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی نفسانی خواہشات کم ہو، روحانی خواہشات، روحانیت اس کی عروج پر چلی جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اسے مصیبتوں پر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی قوت پیدا ہو، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میرا تکبر ختم ہو جائے، میرے دل کے اندر غریبوں محتاجوں کا احساس موجود ہو، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میرا ذہن تیز ہو جائے، میری بصیرت تیز ہو جائے، میری سوچ و تدبر کا ملکہ زیادہ ہو جائے، تو اسے اہتمام کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ رب تعالیٰ یہ سارے انعام روزے کی برکت سے بندے کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔